بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابو علی سینا کی کتاب الاشارات و تنبیہات، اور یہ چھٹی نمت پڑھ رہے ہیں اور اس کی آج 29ویں فصل ہے۔ آج سے یہ شروع ہوگا کہ ان کے جو مبادی ہیں افلاک کے، بات یہی چل رہی کہ افلاک جو ہیں وہ حرکت کرتے ہیں، ان کی حرکت دائمی ہے۔ اگر دائمی ہے تو مستقیم نہیں ہو سکتی، وہ دائروی مستدیرہ حرکت ہوگی۔ یہاں تک پہنچے اور یہ بھی عرض کر چکے ہیں افلاک جسمی اجرام، جرمی ہیں، جسمی سے مشابہ، اور ان کو حرکت دیتے ہیں ان کے نفوس، ڈائریکٹ عقل ان کو حرکت نہیں دیتی، اور نفوس کی علت وہ ہے عقل۔ جتنے افلاک ہیں ان کی الگ الگ عقل ان کی علت ہے، اس کے تشبہ میں، اس کے شوق میں ان سے مشابہت پیدا کرنے کے لیے، وہ اس سے ہم رنگ ہم جنس ہونے کے لیے، ہم رنگ ہونے کے لیے وہ یہ حرکت کرتے ہیں شوقیہ۔ تو یہاں سے شروع ہو رہا ہے کثرت العقول، یعنی ثابت کرنا ہے، کیونکہ ایک ارسطو نے کہا تھا کہ تمام افلاک ان کا مبدا ایک ہے، لیکن ہم نے اس کا جواب دیا تھا کہ تمام افلاک کا جو مبدا ہے، ان کے نفوس کا جو مبدا ہے، وہ ہر فلک کا الگ الگ ہے۔ وہاں پر اب یہ متن اس میں کہہ رہا ہے کہ کثرت العقول کو ہم اس طرح ثابت کریں گے کہ والاول لیس فیہ حیثیتان۔ یہاں پر یہ جو اول کی بات ہو رہی ہے، یہ اول مبدأ حقیقی، مبدأ حقیقی، حقیقی ذات حق تعالیٰ کے بعد کہ جو اول ہے اس میں لیس فیہ حیثیتان، اس میں دو حیثیتیں نہیں ہیں، تثنیہ ہے۔ کیوں؟ لوحدانیت ہی، کیونکہ اس میں وحدت ہی وحدت ہے۔ اس کو کہاں پہ ثابت کیا؟ ابو علی سینا نے ایک الگ فصل میں پہلے ثابت کر چکے ہیں کہ اگر ایک ایسا وجود بسیط لامحدود اور اس میں وحدت ہو تو اس سے آگے طول میں دو وجود صادر نہیں ہو سکتے جو ایک دوسرے کے عرض میں ہوں، مبدأ حقیقی کے طول میں، لیکن آپس میں عرض میں ہوں۔ کیوں نہیں صادر ہو سکتے؟ کہ مثلا الف جو ہے اور بے دو صادر ہوں، جس جہت سے الف صادر ہوا کیا اس جہت سے بے صادر ہو سکتا ہے؟ عقلی لحاظ سے ہو نہیں سکتا۔ جس حیثیت سے، جس جہت سے بے صادر ہو رہا ہے، اس جہت سے الف صادر نہیں ہو سکتا، کیونکہ الف اور بے ایک دوسرے کا مطلقاً غیر ہے۔ جب یہ ہو گیا تو وحدت کی وجہ سے اس مبدأ حقیقی سے دو چیزیں صادر نہیں ہو سکتی۔ یہی وہ بات کر رہے ہیں والاول لیس فیہ حیثیتان، پہلے وجود میں دو حیثیتیں ہی نہیں ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اس میں وحدت پائی جاتی ہے۔ فیلزم، پھر کیا لازم آتا ہے؟ وہ لازم آتا ہے، اسی لیے کہہ رہے ہیں کما علمت، پہلے ہم بتا چکے ہیں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ان لا یکونو، کہ یہ جو اول ہے لا یکونو، یہ نہیں ہوتا مبدان، کسی چیز کے لیے مبدا قرار نہیں پائے گا، مگر کس کے لیے؟ الا لواحد بسیط، لیکن اس مبدا حقیقی سے ایک ہی وجود صادر ہوگا۔ وہ ایک کیسا ہوگا؟ اس سے اس کی سنخیت ہوگی کہ یہ لامحدود ہے تو وہ بھی لامحدود ہی ہوگا۔ وہ آپ پہلے بتا چکے ہیں، اس سے کسی قسم کا شرک یہ نہیں آتا کہ لامحدود سے یہ لامحدود بالعرض ہے، اس کے طول میں آ رہا ہے لیکن ذاتی نہیں ہے۔ بالعرض سے مراد یہ ہے کہ اس کا وجود ذاتی نہیں ہے، بلکہ اس کے عرض میں ہے، اس طرح عرض میں نہیں جیسے وہ اس کے یعنی مقابل میں اس کا حقیقی وجود نہیں ہے۔ مقابل تو اس طرف کوئی بھی مقابلہ نہیں، طول میں۔ اللہم، شاید کہ الا بالتوسط، مگر یہ کہ واسطے کے ساتھ، یہی جو مبدأ حقیقی ہے، اس سے آگے دو وجود ہوں، پھر اس سے آگے پھر تین وجود ہوں، اس میں زیادہ جہتیں آتی جائیں گی۔ اس طرح یہ ایک جہت سے نسبت جو حکمت الاشراق میں دی تھی اس سے بھی آپ مشابہت کر سکتے ہیں کہ اس میں ایک جہت ہے، پھر اس میں یہ والی بھی ہے، اپنی بھی ہے، دو جہتیں ہوں گی۔ اس سے جو آگے آئے گا اس میں یہ دو جہتیں بھی ہوں گی، ایک یہ والی تین جہتیں ہوگی۔ اس سے اگلے وجود میں تین جہتیں، اوپر والی دو، اس سے اوپر والی ایک، پھر ایک ڈائریکٹ بھی ہوتی ہے، خیر یہ الگ بات ہے۔ یہاں تک ہوگی وحدت، یہ وحدت حقیقی سے اس طرح طول میں کس طرح وجودات صادر ہوتے ہیں۔ اب آگے جسم کی بات وہ کہتے ہیں کل جسم کما علمتا، کہتے ہیں کہ ہر جسم جیسا کہ آپ جانتے ہیں مرکب ہوتا ہے، کس سے؟ یہ پہلے ہم بتا چکے ہیں، جسم مادہ اور صورت سے مرکب ہوتا ہے۔ کما علمتا مرکب من حیولہ و صورہ، جسم جو ہے وہ مادہ اور
صورت سے مل کر بنتا ہے۔ یہ جسم بھی جوہر ہے، مادہ بھی جوہر ہے اور صورت بھی۔ یہ جواہر ہم پہلے پڑھ چکے ہیں۔ سب سے بلند مرتبہ میں عقل ہے، پھر نفس ہے، پھر صورت ہے، پھر مادہ ہے۔ مادہ یہ نہیں جسم کو، یہ جو سائنٹسٹ مادہ کہہ رہے ہیں، نہیں، وہ جسم کو مادہ کہتے ہیں۔ ان دونوں کے ملنے سے پھر جسم بنتا ہے۔ یہ وہ بات کر رہے ہیں، مرکب ہوتا ہے ان دو سے، مادہ اور صورت سے، دو جوہروں کے ملنے سے جوہر ہی بنے گا، یہ جوہر بنے گا۔ فَيَتَّضِعُ لَكَ، آپ کے لیے کیا واضح ہو کہ ان المبدأ الاقرب لوجودہ، جو مبدأ قریب ہے لوجود الجسم، جسم کے دو چیزوں سے مل کے بنا ہے۔ مبدأ قریب کون ہے؟ جسم کی علت کون ہے؟ یہ مادہ ہے، یہ صورت ہے۔ لوجودہ اثنین، وہ دو ہیں۔ او ان مبدأ، یا ایک ایسے مبدأ سے ہے، فیہ حیثیتان، جس میں دو حیثیتیں پائی جاتی ہیں۔ یہ دو صورتیں بن سکتی ہیں کہ یا دو چیزوں سے یا ایک چیز جس میں دو حیثیتیں پائی جائیں، تبھی یہ مرکب ہوگا۔ لیسہا، تاکہ صحیح ہو جائے کہ ان یکونا انہو اسنان، تاکہ یہ درست ہو جائے کہ اس سے کیا پیدا ہو رہے ہیں، دو اکٹھے ہو رہے ہیں۔ مان کسی شے سے دو چیزیں صادر ہوتی ہیں اسی وقت جب اس کی علت میں دو چیزیں پائی جائیں، ٹھیک ہے نا۔ مثلا جسم ہے، یہ اس میں مادہ اور صورت ہے، تو اس سے آگے مرکبات بنتے جائیں گے، کیونکہ اس میں دو حیثیتیں ہیں، ان دو کی وجہ سے۔ لِأَنَّكَ عَلِمْتَ، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ أَنَّهُ لَيْسَ وَلَا وَاحِدَةً مِنَ الْحِيَلَةِ وَالصُّورَةِ عِلَّةٌ لِلْأُخْرَى، کیونکہ یہ بھی ہمیں معلوم ہے۔ اب بات اس طرف آ رہی ہے، وہ کہتے ہیں آپ جانتے ہیں، پہلے بیان کر چکے ہیں فلسفے کے دروس میں، مباحثات میں، کہ لیسا، کہ یہ جو جسم ہے، نہ ہی وہ خود، ولا واحدۃ من الحیلہ والصورت علت للأخرى، نہ ہی حیلہ اور نہ ہی صورت، یہ علت ہیں ایک دوسرے کے لیے۔ جسم کی علت کیا ہے؟ جسم کی علت دو علتیں ہیں۔ اب جسم کی یہ جو مادہ ہے اور صورت ہے، کیا یہ ایک دوسرے کی علت ہیں، یا اس کی الگ علت ہے، اس کی الگ علت ہے؟ تو عرض کیا تھا کہ یہ جو مادہ اور صورت ہیں، ان کی علت جو ہے وہ عقل ہے۔ کیا عقل ڈائریکٹ مادہ کی بھی علت ہے اور صورت کی بھی علت ہے؟ یہاں پہ مسئلہ آپ سے عرض کیا تھا کہ یہ عقل سے صورت جو ہے اس کا معلول ہے، عقل سے صورت صادر ہوتی ہے۔ یہ جو مادہ ہے اس کی بھی علت عقل ہے، لیکن یہ صورت اس میں شریک العلہ ہے، یہ بھی شریک ہوتی ہے، تو یہ مادہ کا وجود، بعد مادہ وجود میں آتا ہے۔ مادہ کب وجود میں آتا ہے؟ عقل سے وجود میں آتا ہے، لیکن صورت اس کی شریک العلہ ہے، حقیقی علت نہیں ہے۔ شریک العلہ کا بھی عرض کیا تھا کہ ایک شے کی حقیقی علت تامہ نہیں ہوتی، مگر ایک شرط کے طور پر کہ یہ پائی جائے گی تو پھر عقل اس کو وجود دے دے گا۔ یہ وجود میں نہیں ہوگی، ہونا اسی سے وجود پانا ہے مادے نے، لیکن یہ موجود ہوتی ہے تو پھر عقل جو ہے اس کے واسطے سے اس کو وجود دیتی ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ یہ وہ کہہ رہے تھے کہ ایک دوسرے علت نہیں ہے مطلقاً، ولا واسطہ بالاطلاق، اور نہ ہی مطلقاً واسطہ ہے، بل تحتاجان، یہ دونوں مادہ اور صورت محتاج ہوتے ہیں، الی ما، ایک ایسی چیز کی طرف، ہوا علت لکل واحدۃ منہما، ایک ایسی علت کی طرف یہ مادہ اور صورت محتاج ہوتے ہیں، ایک ایسی علت کی طرف، وہ کیا ہے؟ ہوا علت لکل واحدۃ منہما، وہ ان دونوں کی علت ہوگی۔ دونوں ایک ایسی علت کی محتاج ہیں جو ان دونوں کی علت ہے، مادہ کی بھی علت یہ ہے، صورت کی بھی، لیکن صورت ڈائریکٹ وجود میں آتا ہے، لیکن مادہ صورت ہوگی تو پھر عقل کے سے مادہ وجود میں آئے گا۔ او لہما معان، یا ان دونوں کے لیے اکٹھا ہوگا، یہ انہوں کا ایک ایسا امکان ہے۔ اب آگے بتا رہا ہے ولا یکونان معان، یہ دونوں اکٹھے نہیں ہوتے، مادہ اور صورت کس چیز سے نہیں ہوتے؟ اما لا ینقسم، ایک ایسے سے جو تقسیم ہوتا ہے بغیر توسط، بغیر واسطے کے، ممکن نہیں ہے۔ فل معلول الاول عقل، تو جو پہلا معلول اول، پہلے جیسے عرض کیا تھا کہ معلول اول جو ہے وہ وحدت حقیقی سے، جو پہلا ہے یہ عقل اول، اور اس علت سے یہ پہلا معلول اول کہلاتا ہے۔ وہ یہی کہہ رہے ہیں فالمعلول الاول عقل، یہ عقل ہے،
اور یہ کیا ہے؟ مجرد، بسیط بھی ہے کیونکہ اس سے ڈائریکٹ صادر ہو رہا ہے، اس والی حیثیات ظاہری لحاظ سے اس میں بھی ہوں گی، تو وہ کہہ رہا ہے یہ مجرد ہوگا، مجرد انل جسم، جسم سے پاک ہوگا، کیونکہ وحدت حقیقی میں جسم نہیں ہے کہ اس سے جسم صادر ہو، یہ مجرد ہے، غیر جسمی ہے، تو یہ بھی غیر جسمی ہوگا۔ فالمعلول الاول عقل، وہ عقل ہے اور وہ جسم بھی نہیں ہے۔ آگا آ گیا وانتا قد صح لک، تیرے لیے یہ صحیح اور درست ہو، کیا درست ہو؟ وجوہ، وانتا قد صح لک وجوہ عدت عقول متباینۃ، وہ کہتا ٹھیک ہے یہ تو ہوگی ایک عقل، تو آپ کے لیے کئی عقول کی وجوہ جو ہیں، اور وہ عقول بھی کیا ہوں؟ ایک دوسرے کے متباین ہوں، وہ بھی ہو سکتا ہے، عقل اول سے عقل ثانی، عقل ٹو، عقل ثالث، اسی طرح تمام عقول اشرا، وہ یہ حکمت اشراق کا جو نظریہ تھا نور الانوار سے تمام جو ہے انوار کا، اسی طرح طول میں ایک دوسرے سے صادر ہونا، اور یہ ایک دوسرے کا غیر ہے، ان میں آپ تفصیل دیکھیں گے تو وہ جہتوں کا فرق بھی آئے گا، وہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں۔ یہ ہو گیا ولا شک ان حاض المبدا الاول فی سلسلتها او فی ہاں اب یہ کہہ رہے ہیں کوئی شک نہیں کہ یہ جو مبدا اول ہے، یہ عقل اول، یہ کیا ہے؟ ان حاض المبدا الاول کیا ہے؟ فی سلسلتها، ان عقول کے سلسلے میں ہے، یا او فی حیز العقلی، یعنی ان عقول کا جو ایک وہ دائرہ ہے، ایک حد بندی ہے، اس میں یہ آتا ہے۔ اسی کی تفصیل میں آخر میں کیا لکھا ہے کہ ولا شک ان حاضر مبدا فی سلسلۃ ای ہوا ایضا محرک لفلک هو اول الفلاک، تو پھر ہر ایک جو ہے ایک فلک کی، جیسا کہ عرض کیا تھا کہ حکمت الاشراق میں انہوں نے کہا تھا کہ اس کے عرض میں، ہر عقول کے عرض میں ایک فلک ہے، یہ عقل اول فلک اول کو، بلکہ یہ تو مشاع کا نظریہ، تو یہ وہ اس کے آخر میں عقول متکافئ آتی ہیں، عقل اول جو ہے فلک اول کو حرکت دے گا، یہ جرمی ہے، یعنی ایک لحاظ سے جسمی ہے، عقل ثانی فلک ثانی کی علت بنے گا، عقل ثالث تیسرے فلک کی، چوتھا عقل چوتھے فلک کی، ان کی جو علت بنے گا، اور پھر یہی ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ فلک کا ایک نفس ہوتا ہے اور وہ اس کی علت یہ عقل ہوتا ہے، تو یہ اس طرح ہوگا۔ تو وہ کہتے ہیں فی العقل ان لم یکن، اگرچہ کہ یہ جو مبدا اول ہوتا ہے یہ محرک نہیں ہوتا کسی فلک کے لیے، ان یکون مشارکا لہا، لیکن وہ شرکت رکھتا ہے، یہ مشارکن